وہ باقاعدہ طور پر وضاحتیں دے رہے ہیں اپنے 13 جنوری والے فیصلے کی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ان میں سے کوئی چھٹیوں پر چلا جائے. چیف جسٹس کے طور پر ایک مہینہ مزید میسر ہو, ورنہ جو دن بچے ہیں شاید کوئی 150 کے آس پاس پلس مائنس کچھ 5-6 دن ہوں گے, تو ان میں سے پھر 30 دن مائنس ہو جائیں گے. اگر انہوں نے آئین اور قانون کے تحت چھینا تھا تو پھر کسی کو جواب دینے میں کیا ہی مسئلہ ہے, کیا ہی بات ہے. دہشت گردوں کو ضمانتیں دے. ہمارے ہاں 16 دن کا 20 دن کا بھی چیف جسٹس آیا, مہینے کا بھی چیف جسٹس آیا. یہ تو عجیب مذاق ہے. السلام علیکم, میں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین اور رحمہ سہیل ہمارے ساتھ ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی حالت قابل رحم. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب سماعت کی مخصوص نشستوں کی تو اس موقع پر کیا ہوا اس پر بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے. تو حالت انتہائی قابل رحم. دیکھیے متی اللہ جان صاحب کا ٹویٹ ہے, میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ان کا جو ٹویٹ ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی حالت کیا ہے, اس پر مخصوص نشستوں سے متعلق درخواستوں کی سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. اچھا سوری, میں ایک اور آپ سے اجازت دیں کہ ایک اور بات میں آپ کو کاٹ لوں, مطلب بات کاٹ لوں. وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں, میں بار بار اس کی پہلے وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں, انہیں یہ کیس نہیں سننا چاہیے. اچھا, کیونکہ اس کیس کے اگر مخصوص نشستیں ملتی ہیں نون پی پی وغیرہ کو, جو عدالت نے روک دیا تھا 3 رکنی بینچ نے, تو پھر اس کے بینیفیشری ہوں گے چیف جسٹس خود. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے, انہیں اگر وہ خود کو مائنس کرتے تو 12 بچتے, تو یہ تو صحیح نہیں ہوتا نا. تو پھر اس میں سے منصور علی شاہ صاحب کو بھی مائنس کر لیتے, کیونکہ اس کے بعد وہ بھی بینیفیشری بن رہے تھے. تو یہ ایسے کیا جا سکتا تھا. آپ کے فون میں کوئی آ گیا ہے, چلیے آپ بتائیے. سپریم کورٹ کی ویڈیو ہے. اچھا, مخصوص نشستوں سے متعلق درخواستوں کی سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بلے کے انتخابی نشان کے متعلق اپنے فیصلے کا بار بار دفاع کرنے پر مجبور ہو گئے. انتہائی قابل رحم حالت ہو گئی ہے معزز چیف جسٹس کی. اب سمجھ آیا کہ فل کورٹ بنانے کا مقصد 13 جنوری کے فیصلے کا دفاع تھا. اس ویڈیو کلپ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس منیب کی منطق پر بھڑک اٹھے اور یہ کہہ دیا کہ 13 جنوری کے فیصلے کا الیکشن کمیشن بھی تو غلط مطلب نکال سکتا ہے. دیکھیے اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر وضاحتیں دے رہے ہیں اپنے 13 جنوری والے فیصلے کی, اور وہ جس طرح سے فیصل صدیقی صاحب چل رہے ہیں, کوئی اور وکیل ہوتا تو اب تک تو اس کو بہت زیادہ ڈانٹ پڑ چکی ہوتی, لیکن فیصل صدیقی صاحب کا مزاج ذرا مختلف ہے. وہ جی میں بالکل آپ کی اس بات کو بھی جواب دے رہا ہوں, اس کو بھی جواب دے رہا ہوں, جی مجھے یہ بھی بتانے دیجیے. وہ جس طرح سے چل رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بچا کے مسلسل جواب دیتے ہوئے چل رہے ہیں. لیکن ان کا مزاج سمجھ گئے ہوں گے جب بھی اس طرح سے چل رہے ہیں. وہ ایک اور چیز ہوئی, وہ انہوں نے یہ بھی کہا فیصل صدیقی صاحب نے, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ کون ہوتے, جب پی ٹی آئی والی بات ہوئی 2-3 بار پی ٹی آئی پہ انہوں نے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ جو سنی اتحاد کاؤنسل جوائن کر گئے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ تھے, یہ وہ انڈیپینڈنٹ تھے جو پی ٹی آئی کے تھے, تو وہ اس لیے اس کا ایک کنیکشن ہے, وہ یہ بتانے لگے. قاضی فائز صاحب پھر کہیں گے نہیں پی ٹی آئی کی بات مت کریں, تو پی ٹی آئی تو یہاں پر ہے, پی ٹی آئی کی نمائندگی مت کریں, ہاں ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. تو پی ٹی آئی نواز شریف کی بات مت کریں, وہ تایات نائلی تو کوئی اور ہی ہے. جی, تو پی ٹی آئی اور عمران خان جیسے ہی بات آتی ہے تو میں جو ہے وہ مجھے لگتا ہے نا کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتی ہے, تو بالکل الگ مزاج میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں میں. تو ظاہر ہے کہ قاضی فائز صاحب نے جو فیصلہ کیا اب وہ اطہر بن اللہ صاحب کے ہاتھوں, صحیح ہے, منیب اختر صاحب کے ہاتھوں, جسٹس بندوخیل صاحب کے ہاتھوں, عائشہ ملک صاحبہ کے ہاتھوں, ان کو تو انہوں نے چپ بھی کرا دیا نا, ان کو تو وہ چپ بھی کرا دیتے ہیں. وہ ایسا لگتا ہے جیسے باقاعدہ طور پر ڈانٹ رہے ہیں. حالانکہ یہ مسلسل کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی سینیورٹی کی بنیاد پر آپ چیف جسٹس ہیں. 3 لوگ ہیں کہ جن کے پاس اب یہ اختیار ہے کہ وہ بینچ بنائیں گے, لیکن جج صاحبان کے طور پر تمام لوگ برابر ہیں. جب فل کورٹ میں سب بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت سب برابر ہیں, آپ صرف سربراہی کریں گے. اور یہ بالکل, تو وہ قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ بار بار کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں فیصل صدیقی صاحب آپ ججز کے سوالات کے جوابات مت دیں. اچھا, یہ جو ججز ہیں یہ ان کے سوالات کے جوابات مت دیں, تو آپ بھی جج ہیں, آپ بار بار سوال کیے جا رہے ہیں, میں اتنی دیر سے آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, میں اتنی دیر سے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے منع کیا ججز کے سوالات کے جوابات مت دیں, آپ بھی جج ہیں, نہیں دے رہا آپ کی بھی سوال کا جواب, میں اپنی بات نہیں, یہاں تو اگر وہ اپنے ہی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو اکیلے سماعت کر لینا, پھر فل کورٹ کا کیا مقصد ہے.
عجیب و غریب سا معاملہ ہے. قاضی فائز عیسی صاحب نے بلہ جس طرح سے چھینا تھا, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ تو برٹش ہائی کمشنر بھی کہہ رہی ہیں کہ بلے کا نشان چھینا تھا. اگر انہوں نے آئین اور قانون کے تحت چھینا تھا تو پھر کسی کو جواب دینے میں کیا ہی مسئلہ ہے, کیا ہی بات ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی غلط سمجھتا ہے. جی. اور انہوں نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے آزاد بلے کا نشان مانگ لیتے, وہ سارے آزاد آ جاتے ہیں انڈیویجولز. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پارٹی کو پابند کیا گیا تھا نا کہ انتخابی نشان نہیں ملے گا. آپ چیف جسٹس ہیں, میں حیران ہوں یار, آپ چیف جسٹس ہیں, آپ نے ایک جماعت کو بلے کا نشان دینے سے انکار کر دیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں اس جماعت کا نشان آزاد مانگ لیتے. مطلب یہ کون سی لاجک ہے؟ کسی جماعت کا نشان کسی اور کو دے دیا جاتا تو کوئی اور بھی مانگ سکتا تھا, پھر وہ کوئی ایسا آزاد بھی مانگ سکتا تھا جو بعد میں جا کے نون کو سپورٹ کرے, ایک آ جائے کہ پی ٹی آئی والے صرف مانگ سکتے ہیں. مطلب یہ قاضی فائز صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ جی آزاد مانگ لیتے بلے, آپ نے روک دیا بلے کا نشان, آپ چیف جسٹس ہیں یار. اور اگر سب مانگتے تو مل جاتا کیا؟ اس پر منیب اختر کیانی صاحب نے پھر سمجھایا کہ لوگوں کو ذاتی حیثیت میں اگر بلہ مل جاتا تو پی ٹی آئی الیکشن میں ہوتی, سپریم کورٹ کے حکم کی نفی ہو جاتی. پھر جسٹس عائشہ ملک نے بتایا کہ ایک سیاسی جماعت کا نشان کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا, بے شک اس الیکشن میں اس سیاسی جماعت کو وہ نشان نہ الاٹ کیا گیا. یہی تو میں حیران ہوں نا, یہ چیف جسٹس ہیں ہمارے, وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی اور مانگ لیتا. مطلب اب آپ یہ چاہ رہے ہیں, اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بلے کا نشان ہے وہ کسی اور کو پکڑا دیں, مطلب یہ بھی کرنا ہے کیا یہ بھی کرنا ہے اس سے آگے بڑھ کر؟ تو کوئی بہت ہی عجیب و غریب کام تھا. ایک اور کام ہوا, منصور علی شاہ صاحب نے ایک سوال پوچھا. منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ فیصل صدیقی صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, 266 سیٹیں ہیں, صحیح ہے, 264 جیت گئے آزاد, ٹھیک ہے, 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے ایک سیٹ جیت لی, تو کیا 70 ووٹ 70 نشستیں مخصوص وہ ان دونوں کو مل جائیں گی؟ ایک سیٹ جیتے ہیں وہ, 266 آزاد جیت گئے. تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ نہیں. اب قاضی فائز صاحب کو یہ بات جو تھی وہ بڑی انہیں لگی, انہوں نے کہا مثالیں مت دیں, صحیح ہے, مثالیں مت دیں. مجھے بڑا عجیب لگتا ہے, غلط لگتا ہے کہ مثال دی جاتی ہے. ہم عدالت میں بیٹھے ہیں, اچھا بات ٹھیک ہے, ہم عدالت میں بیٹھے ہیں, آئین سے بات کریں, ٹھیک ہے, دلیل سے بات کریں, آئینی بات کریں, آئین سے 2-3 بار انہوں نے کہا آئین سے بات کیجیے, آئین سے بات کیجیے, یعنی حوالہ دیجیے کہ آئین کے آرٹیکل نمبر فلاں کے تحت فلاں چیز ہو سکتی ہے, یہ بات کیجیے. اور یہ بات بطور چیف جسٹس وہ بات ٹھیک کر رہے تھے, تو انہوں نے یہ تمام بات کی. اور پھر اس کے بعد کہنے لگے مثال کے طور پہ اگر یہ لوگ سنی اتحاد کونسل کو جوائن نہ کرتے, ابھی انہیں تھوڑی دیر پہلے ایک ہی جملے میں انہیں مثال بری لگ رہی تھی, ٹھیک ہے, پھر خود بھی آئین کے تحت بات کریں, اور گڈ, اور پھر خود ہی کہنے لگے مثال کے طور پہ اگر وہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن نہ کرتے, تو مطلب آپ کو تو ابھی مثالیں بری لگ رہی تھیں. مطیع اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں نا قابل رحم حالت تھی, تو وہ شاید اسی لیے کہہ رہے ہیں. دیکھیے قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ اب اس کیس کی سماعت ملتوی ہوئی 24 جون تک, جی, تو ورنہ تو یہ تھا کہ کل سماعت ہوئی تھی, آج سماعت ہوئی ہے, تو مجھے اندازہ تھا کہ شاید پھر کل سماعت ہوگی, روزانہ کی بنیاد پر ہوتی چلی جائے. نہیں, آج جو ہوئی ہے اس کے بعد تو گیپ لے لیں گے. سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ان میں سے کوئی چھٹیوں پر چلا جائے تو دیکھیے ایک تو یہ بھی ممکن ہے, چھٹیاں ہونی جولائی میں, لیکن کوئی ایک, ہاں سب کی نہیں نا, اور چھٹیاں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور ریزن بھی ہو سکتا ہے, پورا بینچ ٹھیک ہے, تو پورا بینچ چاہیے جو ایک کیس کی سماعت کر رہا ہے وہ بینچ پورا ہوگا, تو یہ بھی بڑا ضروری ہے. اب قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ گرمیوں کی چھٹیاں آپ کی بار 2 مہینے سے کم کر کے بیک لاگ کی وجہ سے کہ بڑے کیسز پڑے ہوئے ہیں وہ آ گئے ہیں 1 مہینے کی چھٹیاں کرنے پر. ٹھیک ہے, میں نے ایک صاحب سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے رپورٹر ہیں, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ اب کی بار 2 مہینے کی چھٹیاں کیوں نہیں؟ کہنے لگے چیف جسٹس بن کر 1 مہینہ چھٹیوں میں گزار دیں, تو وہ 1 مہینہ اب چھٹیاں کر رہے ہیں تاکہ چیف جسٹس کے طور پر 1 مہینہ مزید میسر ہو, ورنہ جو دن بچے شاید کوئی 150 کے آس پاس, پلس مائنس کچھ 5-6 دن ہوں گے, تو ان میں سے پھر 30 دن مائنس ہو جائیں گے. تو یہ تو نہ کریں یار آپ لوگ, تو 2 مہینے کی چھٹیاں اگر قاضی صاحب بھی لے لیتے. مثبت اقدام نہیں ہے ویسے آپ کی نظر میں کہ پینڈنگ کیسز بہت دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو تھا نا بینچ بنانے کا, 3 رکنی کمیٹی بنانے کا, جو بینچ بنائے گی, بینچ بنانے کا جو اختیار تھا, یہ 3 رکنی کمیٹی کو ایک شخص سے لے کر دینا یہ ٹھیک تھا, صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کیا کب ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. آپ نے کیا تب ہے جب آپ پھنس گئے, جب آپ پھنس گئے تو آپ نے کہا کیسے کریں گے, تو کام ٹھیک ہے, نیت خراب ہے, ٹھیک ہے نا, ورنہ آپ پہلے کر لیتے, پہلے نہیں کیا آپ نے. اچھا دوسرا یہ جو کام ہوا
کہ جناب چیف جسٹس کا عہدہ ایسے بھی ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے جواد خواجہ غالباً 16 دن کے چیف جسٹس تھے، ہمارے ہاں 16 دن کا 20 دن کا بھی چیف جسٹس آیا ہے، مہینے کا بھی چیف جسٹس آیا ہے. یہ تو عجیب مذاق ہے. تو چیف جسٹس کے عہدے کی مدت ہونی چاہیے، یہ ہم نے سوچا ہے. ٹھیک ہے، تو مدت تو ہے نا ویسے بھی. ٹھیک ہے، نہیں میں نے یعنی اب اگر کوئی جب عمر نہیں مدت یعنی کوئی چیف جسٹس بن گیا تو 3 سال کے لیے چیف جسٹس. صحیح ہے، ابھی تو عمر والا چل رہا ہے. ہاں ابھی تو عمر والا فارمولا چل رہا ہے. اب اگر آپ نے یہ کیا ہے تو بھی 16 مہینے میں کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بندیال صاحب کے 3 سال ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، تب کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بندیال صاحب کے چیف جسٹس 3 سال ہو جاتے. اب کر رہے ہیں کیونکہ اب قاضی فائز صاحب ہیں. اب خیال ہے نا، تو کام ٹھیک ہے، نیت خراب ہے. اچھا، بدنیتی ہے. تو یہی جو آپ بات کر رہے تھے، کام ٹھیک ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے. پہلے مثالیں غلط لگ رہی ہیں اور اس کے بعد خود پوچھے فرض کیجئے مثال کے طور پہ جوائن نہ کرتے تو اب مثال ٹھیک ہے. قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ بلے کا نشان جو اب دیکھیے بلہ ساری زندگی ان کا پیچھا کرے گا. یہ بلہ اب جان نہیں چھوڑنے والا. تو اب وہ باقاعدہ طور پہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ منیب اختر صاحب پہ باقاعدہ بھڑک اٹھے. منیب اختر صاحب نے کل ان کو کہا میں برداشت نہیں کروں گا کہ آپ یہ بتائیں گے کہ مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے. عائشہ ملک صاحبہ سے وہ باقاعدہ الجھ پڑے. فیصل صدیقی صاحب جیسا وکیل جو باقاعدہ بچ کے مسلسل گزر رہے اس سے ہمیں الجھتے ہوئے نظر آئے. تو واقعتاً حالت وہ جو بات ہو رہی تھی نا قابل رحم وہ حالت ہے. اور اس میں سیدھی بات یہ ہے کہ شاہد اسلم نے خبر دی، میں اس خبر کے حوالے سے بات کروں کہ منیب اختر صاحب نے یہ کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں 4 سینئر موسٹ لوگ اس بینچ میں اور ڈال دیتے ہیں. صحیح ہے. اب جو 3 ججز والا بینچ تھا اس میں کون کون تھا؟ اس میں اطہر من اللہ صاحب تھے، اس میں منصور علی شاہ صاحب تھے. ٹھیک ہے، اب اگر یہ مزید 4 سینئر موسٹ لوگ آ جائیں گے تو جو بچے ہوئے 4 سینئر موسٹ ان میں قاضی صاحب آ جائیں گے. ٹھیک ہے، منصور علی شاہ صاحب پہلے سے موجود ہیں، منیب اختر صاحب بھی آ جاتے اور 2 جج صاحبان اور آتے تو 3 تو پہلے ہی فیصلہ دے چکے. قاضی صاحب اس میں مشکل میں پڑ جاتے ہیں. قاضی صاحب نے اس سے پہلے تجویز یہ دی تھی کہ ایسا کرتے ہیں 2032 تک. اچھا ٹھیک ہے، آج سے یہ ہو گئے 8 سال. ٹھیک، 2032 تک جو چیف جسٹس بن رہے ہیں جو بن سکتے ہیں ان سب کو چھوڑ کے ہم بینچ بناتے تھے. 2032 کے 2032 اویلیبل بینچ میں یہ فارغ ہو جائیں گے لوگ اور باقی لوگ بھی نہیں بنیں گے. تب تک نئے لوگ آ جائیں گے، انڈکشن ہو جائے گا. تو یہ اس کے پیچھے منشا تھی. یہ قاضی صاحب نے کہا تھا. اب اس میں پھر کام ہو سکتا تھا تو اس لیے منیب اختر صاحب نے کہا 4 سینئر موسٹ، قاضی صاحب نے کہا لاؤ بھی فل کورٹ لے. ایک تو یہ معاملہ ہوا. دوسرا شاہد اسلم نے خبر دی کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے 9 مئی کے لوگوں کی ضمانتیں ہوئی. تو قاضی فائز عیسی صاحب نے یہ ان کی خبر ہے یہ جملہ کہا اور وہ کہنا کہ میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے ایک تقریب کے موقع پر یعنی عدالت نہیں تھی یہ کہا کہ آپ دہشت گردوں کو ضمانتیں دے. اچھا 9 مئی والوں کو کہ دہشت گردوں کو ضمانتیں دے رہے ہیں یہ کہا گیا. تو ان کا رجحان بھی نظر آتا ہے. میں نے اس کو تھوڑا سا چیک کیا کچھ جگہوں سے تو پتا چلا کہ یہ میرے سورس کے مطابق یہ جملہ قاضی فائز عیسی صاحب نے نہیں کہا. اچھا، یہ جملہ جو ہے وہ کہا ایک ایسی شخصیت نے جو نہ سیاسی ہیں نہ عسکری ہیں نہ عدالتی ہیں، جو سیاسی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، عسکری بھی نہیں ہے، عدالتی بھی نہیں ہے. پھر وہ کوئی اہم شخصیت تو نہیں ہو سکتی نا؟ وہ بہت ہی اہم شخصیت. اچھا، وہ بہت ہی اہم شخصیت ہیں. اور ان شخصیت کا اس تقریب میں جہاں سپریم کورٹ کے جج صاحبان، سینئر ترین وکلا اور سپریم کورٹ کے سٹاف کے اہم ترین لوگ موجود تھے، اس تقریب میں موجود ہونا یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے. اچھا، یہیں تک روکتے ہیں. مجھے تو جانو. ناظرین، یہ طارق پتین تھے. گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.